بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، ہم نے پچھلے ہفتے میں سورہ احزاب کا رکوع نمبر 3 پڑھا تھا، الدرس الرابع جی۔ آج ہم اپنے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم موضوعاتی مطالعہ کی طرف آتے ہیں۔ اس سے قبل ہم موضوعاتی مطالعہ نمبر 5 پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم موضوعاتی مطالعہ نمبر 6 کا آغاز کریں گے، اور اس موضوعاتی مطالعہ کا عنوان ہے صبر و شکر اور ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی۔ اس عنوان کو پڑھنے کے لیے ہم کتاب کی طرف آئیں گے۔ عزیز طلباء، آج کا یہی ہمارا عنوان ہے، صبر و شکر اور ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی۔ اس موضوعاتی مطالعہ کو پڑھنے سے پہلے آپ اس کی مشق کو دیکھیں۔ اس کی مشق کے اندر 4 لانگ کویشچن ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں صبر کی ترغیب کیوں دی گئی ہے، یا اس پر ایک اور سوال بھی بن سکتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں صبر کی اہمیت بیان کیجیے۔ یہ دونوں سوال الگ الگ ہوں گے، جواب ایک ہی بنے گا۔ اسلامی تعلیمات میں صبر کی ترغیب کیوں دی گئی ہے؟ سوال نمبر 2 ہے، قرآن و سنت میں شکر کی کیا اہمیت ہے؟ سوال نمبر 3 ہے، شکر کے لغوی معنی کیا ہے، نیز شکر ادا کرنے کے طریقے بتائیے۔ سوال نمبر 4 ہے، قرآن پاک میں صبر کرنے والوں کو کیا بشارت دی گئی ہے؟ تو عزیز طلباء، آج ہم صبر کے بارے میں سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 4 پڑھیں گے، اور شکر سے متعلق ہم انشاءاللہ تعالی کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ صبر اور شکر یہ دونوں بڑی اچھی صفات ہیں عزیز طلباء۔ یہ ایک مسلمان کے ایمان کامل ہونے کی دلیل ہے۔ مصائب پر، تکالیف پر صبر آ جائے اور انعامات پر، اللہ کی نعمتوں پر شکر کی توفیق مل جائے، تو یہ بندہ مومن اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ ان 2 سوالات کے تحت جو ہم نے اہم نکات پڑھنے ہیں، یہ آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہیں۔ پہلا سوال ہے، اسلامی تعلیمات میں صبر کی ترغیب کیوں دی گئی؟ اس میں سب سے پہلے تو ہم صبر کا لغوی معنی اور مفہوم ہم دیکھیں گے۔ صبر کا لغوی معنی کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ لغوی معنی ہے صبر کے روکنا، برداشت کرنا۔ کیا ہے لغوی معنی؟ روکنا، برداشت کرنا۔ اور مفہوم اس کا یہ ہے کہ ناخوشگوار حالات میں اپنے نفس پر قابو رکھا جائے اور گھبرانے کی بجائے ثابت قدمی اختیار کی جائے۔ ناخوشگوار حالات میں اپنے نفس پر قابو رکھا جائے اور گھبرانے کی بجائے ثابت قدمی اختیار کی جائے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے ایمان کامل کی دلیل۔ صبر ایمان کامل کی دلیل ہے۔ صبر ایک مسلمان کا ایسا وصف ہے جو ایمان کامل ہونے کی دلیل ہے۔ اس کے ذریعے انسان رنج و راحت میں اور خوشحالی و تندرستی میں ایسا طرز عمل اختیار کرتا ہے جو ایمان کے مطابق ہوتا ہے اور اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا نمبر ہے، اجتماعی زندگی میں صبر کی کیا اہمیت ہے؟ ہماری اجتماعی زندگی میں صبر کی کیا اہمیت ہے؟ قوموں پر جب کوئی مصیبت یا برا وقت آ جائے تو اس کا مقابلہ صرف ہمت اور صبر سے ہی کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا، وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ضرور صبر کرنے والوں کو ان کے اعمال کا اچھا اجر دیں گے۔ تو صبر کرنے والوں کو اللہ پاک بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، جب قوموں پر مشکل حالات آتے ہیں تو صبر کے ذریعے سے ہی ان حالات کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کا حکم دیا ہے، اور بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرو، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ اور فرمایا، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، آپ صبر کریں جیسے کہ صاحب عزم رسولوں نے صبر کیا، بڑے مرتبے والے رسولوں نے صبر کیا۔
پھر اسی طرح ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ایمان والو صبر سے کام لو اور پامردی دکھاؤ اور کمر بستہ رہو، ہمت سے کام لو۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور معیت صبر کرنے والوں کو ملتی ہے، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے ان النصر مع الصبر، کہ کامیابی صبر کے ساتھ ملتی ہے، اور جیسے آپ پڑھ چکے ہیں ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ سورۃ العصر قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، اس کے اندر بھی اللہ رب ذوالجلال نے یہی پیغام دیا ہے اور فرمایا ہے ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ سارے انسان گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، اور سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر 4 خوبیاں ہیں، توحید اور رسالت محمدی پر ایمان رکھنے والے ہیں، الا الذین آمنوا ایمان رکھنے والے ہیں، وعملوا الصالحات نیک اعمال کرنے والے ہیں، اور وتواصوا بالحق حق کی نصیحت اشاعت و تبلیغ اسلام کرنے والے ہیں، اور تواصوا بالصبر اور صبر پر عمل کرنے والے ہیں اور اس کی تلقین کرنے والے ہیں۔ اس صورت کے اندر بھی اللہ پاک نے یہی پیغام دیا ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے بہترین مثالیں ملتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے کیسے حالات آئے، کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے، تو عقبہ بن ابی معیط نے ابو جہل کے اکسانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پر اوجڑی رکھ دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی صبر کیا۔ پھر ابو لہب نے جب آپ نے اعلانیہ تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو ابو لہب نے آپ کی طرف پتھر پھینکا تھا، اور ابو لہب کی جو بیوی ام جمیل تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے سورہ لہب کے اندر ان دونوں کی اللہ تعالیٰ نے مذمت بیان کی اور فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور اسی طرح وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی کا بھی ذکر کیا۔ تو ان دونوں کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے مذمت کا اعلان کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سال تک آپ کے پورے خاندان کا، خاندان بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا گیا، اور شیب ابی طالب کے اندر ان کو قید رکھا گیا۔ تو اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا مظاہرہ کیا، تو اللہ رب ذوالجلال کی مدد اور نصرت آئی۔ آخر میں ارشادات نبوی سے صبر کی اہمیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ آپ نے فرمایا الصبر ضیاء، کہ صبر روشنی ہے، اس کے مقابلے میں بے صبری اندھیرا ہے۔ پھر فرمایا الصبر ردائی، کہ صبر میری چادر ہے، میرا اوڑھنا بچھونا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود صبر فرماتے تھے، اور اسی طرح فرمایا کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے صبر۔ پھر فرمایا الصبر مع الصبر، کہ فتح اور نصرت صبر سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا الصبر مفتاح الفرج، یعنی صبر یہ تنگیوں کی چابی ہے، کشائش کی چابی ہے۔ اسی طرح کشائش کی یعنی خوشحالیوں کی چابی ہے۔ اور فرمایا ان النصر مع الصبر، بے شک کامیابی صبر کے ساتھ ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں جن کی روشنی سے صبر کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ ہمارا پہلا سوال مکمل ہوا، اور اسلامی تعلیمات میں صبر کی اہمیت کیوں دی گئی، یا میں نے آپ کو بتایا کہ اس سوال کا ایک عنوان یہ بھی بن سکتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں صبر کی اہمیت بیان کریں۔ اور دوسرا ہمارا سوال ہے کہ قرآن پاک میں صبر کرنے والوں کو کیا بشارت دی گئی ہے۔ سوال نمبر 4 میں نے آپ کو بتایا تھا صبر سے متعلق آج ہم نے پڑھنے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو جو بشارات دی ہیں، یہاں بھی سب سے پہلے صبر کا لغوی معنی اور مفہوم آ جائے گا، جیسے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں۔ پھر بندہ مومن کی صبر بندہ مومن کی خاص صفت ہے، بندہ مومن کی خاص صفت ہے۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ،
اور جو مصیبت آپ کو آئے اسے برداشت کرو، یہ بڑے عزم کی بات ہے، یہ بڑے عزم کی بات ہے۔ تو اس لیے مومن کی بڑی بہترین یہ صفت ہے صبر، اور اسی طرح کامیابی کی ضمانت ہے کہ انسان صبر سے کام لے تو ہزار مشکلات کے باوجود اس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور کامیابی دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم مختلف چیزوں کے ذریعے سے آپ کا امتحان لیتے ہیں، آزمائش کرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ جو ان تمام حالات میں صبر سے کام لیتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ پھر بے حساب بہت زیادہ اجر اللہ رب الجلال عطا فرماتے ہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ جو صبر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب کے بے تحاشا اجر اللہ رب الجلال ان کو عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے، ان اللہ مع الصابرین، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ اور گناہوں کی مغفرت، جو صبر کرنے والا شخص ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت فرماتے ہیں کہ صبر انسان کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور مغفرت کرانے کا سبب بنتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بندے سے کسی چیز کو چھین لیتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو میں اسے جنت عطا کرتا ہوں۔ جب میں کسی بندے سے کوئی نعمت چھین لیتا ہوں اور اس پر وہ صبر کرتا ہے تو میں اللہ اس کو جنت عطا کرتا ہوں۔ یہ دنیا کی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں یہ تو عارضی ہیں، لیکن آخرت کی راحت، آرام اور سکون اور چین اور انعامات وہ ہمیشہ کے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ صبر جو ہے یہ خیر کا ذریعہ بھی ہے، صبر خیر کا ذریعہ بھی ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، صبر کرنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور محبت خداوندی کا ذریعہ بھی ہے صبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت حاصل ہوتی ہے، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد حاصل ہوتی ہے۔ عزیز طلباء، یہ اس سوال کا ہماری آخری یہ پوائنٹ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو بشارتیں دی ہیں، ان کو خوشخبریاں سنائی ہیں جو آج ہم نے پڑھا ہے۔ عزیز طلباء، اس کی آپ نے ریڈنگ کر لینی ہے، یعنی یہ یہاں سے لے کر موضوعاتی مطالعہ نمبر 6 کے آغاز سے لے کر جہاں سے شکر کا معنی شروع ہوتا ہے یہاں تک آپ اس کو پڑھ لیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ ایک مسلمان کو کوئی دکھ یا تکلیف پریشانی کا سامنا کرے تو اسے سوچنا چاہیے کہ یہ میری آزمائش ہے۔ یہاں سے لے کر آخر تک جو ہے آپ اس موضوعاتی مطالعہ کی ریڈنگ کر لیں گے۔ 2 لانگ کویسچن میں نے آج آپ کو بتائے ہیں، تو انشاءاللہ ان کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے نوٹس بھی آپ کے پاس پہنچ جائیں گے، تو نوٹس کے اندر بھی یہ لانگ کویسچن لکھے ہوئے ہیں، آپ نے وہاں سے بھی یاد کر لینے ہیں، اور اچھی طرح سے عزیز طلباء آپ نے بھرپور محنت کے ساتھ یہ کام کرنا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ ہم سب کو صبر اور شکر والی زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔